السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ہم لوگ سورۃ النحل پڑھ رہے تھے اور آج 111 یعنی 111 آیت مبارکہ سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، اس دن، کون سے دن؟ وہ خاص دن، قیامت کا دن۔ یاد کیجیے اس دن کو، تأتی آئے گا، کل نفس، ہر نفس، تجادلو، جیم دال لام روٹ ورڈ ہے نا، جدال جیسے سورۃ المجادلہ بھی ہے، تجادلو جھگڑا کر رہا ہوگا، ان نفسہا، اپنے متعلق۔ ایک حدیث طیبہ سن لیتے ہیں، قیامت کا ذرا منظر مائنڈ میں بنائیے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ روح اور جسم بھی جھگڑا کرے گی۔ یعنی قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھ جائے گا کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی یا اللہ، یعنی جسم میں داخل ہونے سے قبل نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں ان سے کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ ان کے ذریعے چلتی، نہ آنکھ تھی کہ اس سے ذریعے دیکھتی۔ گویا میں قصوروار نہیں بلکہ جسم ہی قصوروار ہے۔ اب جسم کہے گا یا رب تو نے مجھے لکڑی کی طرح پیدا کیا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی اور پاؤں چلنے لگے۔ جو کچھ کیا اس نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا، کون؟ ایک نابینا ہے اور دوسرا چل نہیں سکتا۔ دونوں ایک باغ میں گئے، اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لنگڑے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اندھے نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہوئے، اس لیے روح اور جسم دونوں ملزم ہیں۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس دن کو یاد کریں جب ہر نفس آئے گا کہ صرف اپنے متعلق جھگڑا کر رہا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا۔ وہ حدیث طیبہ بھی یاد کیجیے، جب قیامت کا دن ہوگا تو بہت مشکل ٹائم ہوگا، بہت گھبراہٹ، سورج سے بہت قریب ہوگا، لوگوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جب لوگ تعداد میں زیادہ کہیں بھی ہوں تو بہت زیادہ حبس سی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب حساب کی باری ہے تو ہر ایک دوڑے گا۔ تو حضرت آدم سے لے کے بہت لمبی احادیث طیبہ ہے، ایک نہیں کئی ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک آگے آگے ریفر کرتے جائیں گے کہ ہم آج کچھ نہیں کہہ سکتے، جائیے اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی طرف بھیجیں گے اور محبوب کریم فرمائیں گے میں ہوں نا۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں اوہ، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر ہمارے لیے شفاعت کریں گے، پھر ہمارے لیے روئیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا سر اٹھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم سنا رہی ہوں اور میرے سامنے ساری احادیث لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو جب سر اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتی۔ تو آپ بھی تو بتاؤ نا، زندگی میں آپ نے بھی کبھی کہا یا نبی یا نبی میں یہ کرنے لگا ہوں، کیا میرے محبوب کے طریقے کے مطابق ہے؟ ایسا کرو گے نا تو خوش نصیب ہو۔ ایک اللہ کے ولی نے، جب میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہوئی ہے کہ عمرہ کے لیے گئے، طواف کر کے یہی دعا مانگتے رہے، مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا معاف کر دے۔ اور آخر میں دروازے کو، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے رو رو کے عرض کرنے لگے، مولا کریمہ اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ اس پہ یعنی بخش دیا جائے، تو مجھے اندھا اٹھانا، اس لیے کہ میں اپنے نبی کو اپنے لیے روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ تھے جو قرآن و حدیث جانتے تھے اور ہر ٹائم پڑھاتے تھے۔ میں اور آپ تو ذرا سوچیں نا۔ بہرحال ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اس دن کو یاد کیجیے جب ہر نفس آئے گا کہ صرف اپنے متعلق جھگڑا کر رہا ہوگا، وتوفا، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس،
ہر نفس کو، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ ہر ایک کو دیا جائے گا، ما عملت، جو اس نے عمل کیا۔ تو عمل کی تو یہی دنیا ہے نا، وہاں تو کیا کہتے ہیں رزلٹ کا ہے سارا کام، اور ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وضرب اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، مثلا ایک مثال، قریہ ایک بستی کی، بستی کون سی تھی اس کی یہاں وضاحت نہیں آئی، لیکن زیادہ تر کا یہی خیال ہے کہ مکے کی دھرتی تھی، ٹھیک ہے، مکے کو قریہ کے طور پہ، اور پھر باقی جتنے پہلے انبیاء تھے، حضرت ہود، حضرت صالح، ان ساروں کی بستیوں کو دیکھا جائے تو ساروں کا اینڈ یہی ہوا تھا۔ پہلے کیا تھے کہ ایک بستی تھی، کانت تھی آمنہ، بڑی پرامن تھی، بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا وہاں پہ، امن والی بستی تھی، اور پھر مطمئنہ، بڑے چین والی، بڑے سکون والی، بڑے چین سے رہتے تھے، یاتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، اس کا رزق، یعنی اس بستی کے پاس رزق آتا تھا، رغدن، بافراغت آتا تھا، بکثرت آتا تھا، بہت زیادہ، انکاؤنٹیبل آتا تھا، کہاں سے، من کل مکان، ہر طرف سے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، تو خود آپ دیکھیے کتنی فراوانی ہوگی رزق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ یہ کہ ایک بستی تھی جو امن اور چین سے آباد تھی، اس کے پاس اس کا رزق ہر طرف سے بکثرت آتا تھا، یعنی اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے ان کے پاس آتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فکفرت، بس انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ کیا کیا، ناشکری کی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر کیا ہوا، فَأَذَاقَهَا، پس انہیں چکھایا، اللہ تعالیٰ نے کیا، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس پہنایا انہیں، یعنی یہ عذاب تھا، کیوں، بما کانوا یصنعون، وجہ بتائی، ان کی کارستانیوں کے باعث، ان کے ان عملوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب نعمت دیکھیں تو مکے کی دھرتی پہ سب سے بڑی نعمت کون سی تھی، اور ہمارے لیے بھی وہی سب سے بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی، رسول اللہ کے ذات اقدس کی۔ اسی طرح ہر نبی اپنی بستی میں گئے تو بہت بڑی نعمت تھے، اور جب نعمت تھے تو بڑی ہی رزق اور ہر چیز کی فراوانی، سب سے بڑھ کے ایمان۔ لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، وہ یہ کہ ایک بستی تھی جو امن اور چین سے آباد تھی، ان کے پاس اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے آتا تھا، بس اس کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی وہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھی اس کی ناشکری کی، پس اللہ نے انہیں یہ عذاب بنا دیا، انہیں بھوک اور خوف کا لباس یہ انہیں چکھایا۔ دوبارہ آپ کر لیتے ہیں ترجمہ، کہ جب انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے چکھایا یہ کہ انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ پھر وجہ بتائی، ان کارستانیوں کے باعث، ان عملوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے، کیا، اپنے انبیاء کو تنگ کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ تنگ کیا ان لوگوں نے، بعد میں غزوات بھی ہوئے، تب بھی ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی بندے مرے، بھوک بھی ہوئی، افلاس بھی، اور ویسے بھی قحط سالی آئی تھی جو بہت زیادہ سخت تھی، پہلے انبیاء کی بستیوں پہ بھی اور مکے کی دھرتی کے اوپر بھی اتنی زیادہ قحط سالی آئی تھی، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو خوف آنے لگتا ہے، اتنی قحط سالی تھی جب ناقدری کی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عذاب تو ملنا تھا۔ آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، قدر کیجیے، مبادہ یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور آیا ان کے پاس رسول مزید وضاحت کی، منہم انہی میں سے، بس ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اس سے جھٹلایا، اس بستی کے لوگوں نے نہیں مانا، جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر اللہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا،
یعنی ان کے اوپر عذاب آئے اس حال میں، وہم اس حال میں، وہ حال یہ ہے نا ظالمون، وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آئے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ وجہ بتائی کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے جھٹلایا تھا۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس سے، جو رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، کم، اس لگتا ہے مخاطب اللہ کے، تمہیں اللہ نے دیا، حلالا طیبا، پاکیزہ رزق، جو حلال بھی ہے، جو طیب بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پس کھاؤ اسے جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ وشکرو، اور شکر بھی ادا کرو۔ پہلے کیا چیز کی طرف توجہ دلایا جا رہی ہے؟ کھانا دیکھیں، اب جو کھانا ہے، ایک تو بتایا کہ یہ والی گوشت کے جیسے اقسام دیکھتے ہیں، کتا ہے حرام ہے، بکری یہ حلال ہے۔ وہی بکری اگر مر جاتی ہے تو پھر وہ حرام ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی کی چوری کی بکری ہوتی ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو ذبح یعنی چوری کی جاتی ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، کھا لیے جاتے ہیں، تو پھر کیا وہ جائز ہوگی کہ حلال ہے؟ نہیں، حلال چیز حلال طریقے سے لی ہوئی ہوگی تو پھر وہ حلال ہوگی، ادروائز وہ حلال نہیں ہوگی۔ بہت آسان الفاظ میں رب کریم نے ہمیں سمجھا دیا۔ تو پہلے کیا حکم ہے کہ بس کھاؤ اسے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو حلال اور طیب ہے۔ وشکرو نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ تعبدون، صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ رزق تو اسی نے دیا ہے نا، جو دیتا ہے تو شکر بھی اسی کا ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ رزق کوئی اور دے اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے، جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں۔ یہ زیادتیاں نہیں کر رہے ہم لوگ۔ ہمیں الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، تو ہمیں اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ پھر اب فرما رہا ہے کہ انما، صرف حرما، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، میتا، مردار کو۔ جیسے میں نے آپ کو بکری کی مثال دی کہ بکری حلال ہے، کھاؤ، چاہے اس کو روسٹ کرو، چاہے اس کے کباب بناؤ، جس انداز میں بھی شوربے بناؤ، بھون کے کھاؤ، کھاؤ سے، لیکن حلال طریقے سے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیونکہ اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے نا، روح پہ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہی بکری اگر حلال طریقے سے ہم لوگوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، خود بائے کیے ہوئے، لیکن اگر مر جاتی ہے، اللہ کا نام اس پہ لے کے ذبح نہیں کیے جاتے، تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، ودم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا یعنی سور کا گوشت، وما اوہلا، اور وہ جو اوہلا، حال لام، لام روٹ ورڈ ہے، مہینے کی پہلی اور دوسرے جو ڈیٹ ہوتی ہے نا چاند کی، اس کو کہا جاتا ہے ہلا، پھر اس کے بعد قمر وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع اہلا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے یسألونک عن الاہلا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو، فرما دیجئے کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں ہیں، اور حج کے وقت، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ابھی حج کا مہینہ آ گیا، یہ چاند کے سبب ہے۔ وما اوہلا، اور لغوی معنی ہے آواز بلند کرنا، اور ہر آواز بلند کرنے والے کو محل کہا جاتا ہے۔ پھر جو احرام باندھتے ہیں نا ان کو بھی محل کہتے ہیں، کیونکہ احرام باندھتے وقت وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو احلال کا لغوی معنی ہے آواز بلند کرنا، اور ہر ذبح کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ محل۔ اور جہاں بھی یہ لفظ آئے ہیں نا، جو بڑے بڑے علماء تھے، حضرت ابن عباس سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اوہل کا معنی انہوں نے ذبح نقل کیا۔ کیا لکھا ہے؟ ذبح، یعنی ذبح کرتے وقت۔ صرف ایک نہیں، یہ میرے پاس اتنی زیادہ تفاسیر پڑی ہوئی، اور ساروں کے اندر جو صحیح علماء تھے، جو شارح مسلم تھے امام نووی، انہوں نے بھی یہی معنی لیا ہے
کہ ذبح کرتے وقت، یعنی جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی نام سے ذبح کیا جائے. پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی جو فارسی میں لکھا اس کا بھی ترجمہ میرے پاس موجود ہے. بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث سے بھی اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے. جیسے میں پہلے بتا دوں کیونکہ اس آیت سے بہت سارے لوگوں کو خراب کیا جاتا ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم میں آپ ویسے بھی جانتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کی جب والدہ فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے کہ کیا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق والدہ کے نام کے آج بھی اسی کے نام سے مشہور ہے. سعد بن معاذ کی والدہ آج بھی اسی نام سے کنواں مشہور ہے. کنواں کھدوایا گیا، اس کا نام بھی بحر ام سعد رکھا گیا. ٹھیک ہے، سعد کی ماں کا کنواں. یاد رکھیں کہ اگر کسی غیر کی طرف صرف نام لے دینے سے کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تو کنویں کا پانی ناپاک، پھر پانی ناپاک تو پینا بھی جائز نہیں، وضو بھی جائز نہیں، غسل کرنا بھی جائز نہیں، کپڑے بھی نہیں دھو، یہ ساری ممنوعات میں آ جاتی ہے نا. پھر محبوب کریم ہر سال ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، دوسرا دمبا امت کی طرف سے. باقی اس کی وضاحت میں تفسیر میں کروں گی، یہ میں نے وضاحت کرنا لازمی جانا. وما اہلا، اور وہ بلند کیا گیا ہو لغیر اللہ بھی، یہ غیر اللہ کا نام جس پر، تو اس نے تم پر حرام کیے صرف مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت بلند کر دیا گیا ہو. فامن، پس جو، اضطر کہتے ہیں مجبور ہو جانا، اضطراری کیفیت، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غیر باغ، وہ یعنی باغ جسے باغی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو. جیسے بغاوت ہوتی ہے، غیر باغ وہ لذت کے حصول کے لیے کچھ نہ کرنے والا ہو. ولا عاد، اور نہ حد سے یعنی حدود سے بڑھنے والا ہو. فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے. بس جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر، بشرط یہ کہ وہ لذت کا جویا نہ ہو. یعنی شرط کیا لکھی کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی لاچار ہو، تو کوئی حرج نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اتنی چیز کھا سکتا ہے جتنی وہ جان بچانے کے لیے مجبور ہو. ولا تقولوا، اور نہ بولو، لما جن کے بارے میں تصفا بیان کرتی ہے، جیسے وصف ہوتا ہے نا، بیان کرتی ہے السنتکم تمہاری زبانیں، کذبا جھوٹ، ہادہ حلال یہ حلال ہے، وہادہ حرام اور یہ حرام ہے. اور نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ کہتی ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جیسے کہ کسی وضاحت میں اس کی ضرور انشاءاللہ آج وضاحت کروں گی کہ ہم لوگ اگر ولیمے کا کھانا بنانا ہو تو اس کا بکرا ہے اس کا بکرا ہے جائز ہے، لیکن وہی اصال ثواب کسی کے نام پہ کر دے تو اس کے اوپر کیا افترا بازیاں آتی، یہ کھانا فلاں کے نام پہ حرام حرام حرام. یہ ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں بہت سارے لوگ نظر و نیاز بھی کوئی واز کر رہے ہوتے ہیں، خوشی میں ویسے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. مداز کیا ہے ذرا سوچو تو صحیح. وہ ہم انشاءاللہ اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، وضاحت میں ضرور دیکھیے. یہ سوچے اللہ کیا کہہ رہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو کیا کہ لتفتروا، اس طرح تم افترا باندھتے ہو، گھڑتے ہو تمہارا اللہ کذب، اللہ پر جھوٹ، کیونکہ حلال اور حرام کے اختیار ٹوٹلی کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس. ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ ہے، وہ میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے. یاد کیجئے کہ ان کا نام تھا کہ جب وہ اسلام لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو یعنی شرک نہیں کرتے تھے. فرمایا کیا تم لوگ ایسے نہیں کرتے تھے کہ تمہارے جو بڑے لیڈر ہوتے تھے، جس کو حلال کہتے تم حلال کہتے، جس کو وہ حرام کہتے تم حرام کہتے، ہاں یہ تو کرتے تھے. فرمایا یہ تو شرک ہے، حلال اور حرام کے اختیار کس کے پاس ہے، صرف اللہ اور اللہ کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. علیہ السلام. لتفتروا، اس طرح تم افترا باندھتے ہو، اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا. ان الذین، بے شک جو، یفترون علی اللہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اس طرح گھڑتے ہیں، کذب جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تراشتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. متاع قلیل، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں،
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر ان کے لیے انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تھوڑا تھوڑا فائدہ لے لو، پھر بعد میں پتہ چلے گا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ما قصصنا، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ سورۃ القصص بھی ہے نا، قصص الانبیاء بھی ہوتا ہے، واقعے کو بھی کہا جاتا ہے، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں علیک آپ پر، من قبل پہلے، اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دیں جن کا ہم آپ سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، ولیکن بلکہ کانو وہ تھے، انفسہم خود اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم پھر ان ربک، بے شک آپ کا رب، للذین ان کے لیے، عملوا السوء بجہالہ، جنہوں نے جہالت میں، نادانی میں، نہ سمجھی میں غلطی کی، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، اکڑ نہیں گئے۔ ایک تو ہوتے ہے دانستہ غلطی کرنا، ایک ہوتا ہے ایسے نسیان، اور نسیان تو محبوب کی امت سے اٹھا لیا گیا۔ غلطی سے ہم لوگ، روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا اگر ہم پیٹ بھر کے کھا لیں، پوری بوتل پی جائیں دودھ کی، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ کی امت میں سے ہیں۔ ہاں جان بوجھ کے کھائیں گے تو پھر روزہ، اور اس کے علاوہ لذت والا کھائیں گے تو کفارہ۔ نادانی میں یہ فرما رہے، تو بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، جیسے پتہ چلا نا کہ یہ ہو گیا، پھر توبہ بھی کی، اکڑ نہیں گئی کہ یہ تھا تو بال کی تھا، نہیں، انہوں نے سر جھکا لیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا، اپنی غلطی نہیں مانی تھی، الٹا کہا کہ اللہ تو نے ان کو برتری دی، اب میں انہی کی نسل کو ورگلاؤں گا۔ تو ہم نے کیسے بننے؟ حضرت آدم کی طرح، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا۔ پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے، توجہ، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، اور وہ اپنے آپ کو سنوار لیا۔ ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ، بہت ہی خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پہلے ہم چند چیزیں جس کی وضاحت لازمی میں سمجھتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ کی امت کے اندر اس چیز نے پتہ نہیں کتنی، یعنی اس حد تک بڑھا دیے گئے کہ ایک دوسروں کو کافر کہنے لگ گئے ہیں، اور حلال چیز کو حرام کہا جانے لگا ہے۔ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ کسی ولی کے نام پہ نظر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اب حلال ہے یا حرام، اس کی بھی میں تھوڑا وضاحت کرتی ہوں۔ پہلے یاد رکھیے کہ نظر کے دو اقسام ہیں، نظر کے دو معنی بھی ہیں، ایک ہے شرعی اور دوسری عرفی۔ شرعی عبادت ہوتی ہے، جیسے 2 نفل ہم لوگ پڑھ لیتے ہوتے ہیں وغیرہ، یہ، اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، اس لیے شرعی معنی میں تو نظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی نظر مانی بھی نہیں جاتی، کیونکہ پھر تو وہ غلط ہو گیا نا۔ لیکن عرف عام نظر عبادت کے معنی میں بھی استعمال نہیں، تو اس کو عرفی کہا جاتا ہے، نیاز کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ شرک ہو کیسے سکتا ہے؟ جو بڑے علماء تھے وہ تو نہیں کہتے تھے، آج کے تازے تازے لوگ کہیں تو ہم ان کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ شاہ عبدالعزیز اور بہت بڑی ہستیاں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی واضح طور پہ جو بتایا ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کھانا بنایا جاتا ہے، میت کی روح کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، اور اس میں کسی کے اختلاف ہے نہیں، بس تازے تازے یہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ امر مسنون ہے، یاد رکھیں، یہ سنت سے ثابت ہے، احادیث سید سے ثابت ہے، جیسے حضرت سعد کی والدہ کے کنویں کا میں ذکر آپ کو کر چکی ہوں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اس نظر کا پورا کرنا، بہت سارے لوگ نظریں مان لیتے ہوتے ہیں، پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ تو اتنے مان کے تو کیا حال کرتے ہیں، اللہ معاف کریں، تو کھانا غربا کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں، اس میں بتائیں حرج کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے وہ بھی جایا کرتے تھے کہاں پہ؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے قبر کے اوپر، وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے تھے اور وہاں جا کے دعا کرتے تھے کہ، اور وہ واضح طور پر فرماتے تھے کہ ادھر جو میں دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا۔ تو بہرحال یہ لوگوں کا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی فرض واجب ہے کوئی نہیں کہ لڑنا دھڑنا شروع کر دیں۔ تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں سال ثواب،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، حضرت حسنین کرمین کو کر رہے ہوتے ہیں، فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تبرک کھانا لوگ بڑا تو شوق سے کھایا کرتے تھے، اور کھانا اچھا بھی ہے اگر یہی ہو. باقی آگے کسی نے غلط اس میں ایڈنگ کر لیے تو اللہ معاف کرے. کسی بزرگ کے نام پہ بھی اصال ثواب، اور کسی عام بندے کے نام پہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے پہلے لوگ تو کیا ہوتا تھا، جمعرات کو تو اسپیشلی، اور ویسے جب بھی کھانا آتا تھا اس کے اوپر باقاعدہ پڑھتے تھے، اور اس میں برکت کے لیے اصال ثواب بھی کرتے تھے. زندوں کو کھایا کے لیے سامنے بٹھاتے تھے، سارے کھاتے تھے، اس میں سے ایک پلیٹ بھر کے کسی غریب کو دینے کے لیے جاتے تھے، اور پھر اصال ثواب کے اسپیشل اہتمام ہوا کرتا تھا. تو یہ چیزیں حلال ہیں، تو ان حلال کو حرام کہنے کی اتنی زیادہ آپ حوصلے سے بات نہ کریں. یہ اللہ کے حدود کو، یعنی آپ اس میں انٹر ہونے کی کوشش کریں، یہ غلط ہے. اور یہاں پہ ایک اور اہم بات جو ہمیں پتہ چلے کہ جب اللہ کوئی چیز دیتا ہے، اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا اللہ نے، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ایز اے مسلمان ہمیں اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ واضح طور پہ ہے کہ جب نعمت اس بستی کو دی گئی، ہر طرف سے رزق آیا، شکر کرنے سے یاد رکھے رزق بڑھتا ہے. تو جب نہ شکری کی تو وہی رزق بند ہو گیا. شکر کیا، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق بھی تھا. نہ شکری کی تو سب چلا گیا. تو ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کے اوپر ہم لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا غلط طریقہ ہے. تو اس سے ریلیٹڈ بھی میرے پاس احادیث ہے، لیکن ٹائم کی قلت کے سبب آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی استندے کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.